لوگوں دین کی قدر کرو، یہ دین کی قدر کرو، لوگوں دین کی قدر کرو، یہ دین ہمارے پاس ایسے نہیں پہنچا، اتنے کمزور تھے۔ بلکہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے، ابو جہل جو تھا نا، اس نے دیکھا کہ یہ عورت ماڑی عورت تھی، مسلمان ہو گئی ہے، اس نے زمین کے اوپر سٹ کے ابو جہل کے ہاتھ میں ایک برچھی تھی، برچھی، اس نے کہا یاد رکھو فوری طور پہ کلمہ جو ہے چھوڑ دو، کوئی انکار کرو محمد الرسول اللہ جس اللہ کی طرف بلاتے ہیں اس کا انکار کرو۔ حضرت سمیہ کہنے لگی نہیں، لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا اچھا۔ ظالم نے وہ برچھی اس کے ہاتھ میں سے دونوں ٹانگوں کے درمیان اس نے برچھی مار کے چیر کے آر پار کر۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا او نہ کرو، یہ اتنے کمزوری تھی۔ مسلمان تھوڑے بھی تھے، کمزور بھی تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اور ڈرتے تھے، مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ کسی وقت بھی ہمیں کچھ اچک نہ لے۔ یہ ایران کے مجوسی لوگ، یہ روم کے عیسائی لوگ، یہ مکہ کے مشرک، یہ اکٹھے ہو کے کہیں مسلمانوں کو چک کے ان کا تباہ و برباد ہی نہ، مسلمانوں کا خاتمہ ہی نہ کر دیں، ڈر تھا مکے کے اندر۔ فآواکم، اللہ کہتا ہے یہ دیکھو، یہ یاد رکھنا میرے نبی کے صحابہ، تم تھوڑے بھی تھے، کمزور بھی تھے، ڈرتے بھی تھے، تن، اور ہم نے کیا کیا؟ فآواکم، پھر ہم نے تمہیں جگہ دی کہ مدینہ میں ہم نے تمہیں بلایا، تم مدینہ میں آ گئے، ہم نے تمہیں سکون عطا کر دیا، سکون بھی عطا کر دیا، مدینے میں بھائی چارہ قائم کر کے بھائی بھائی بنا دیا، مدینے کے اندر تمہاری شادیاں ہو گئیں، مدینے کے اندر تمہارے مکان بن گئے۔ ہم نے تمہیں آزادی دی تھی، غلامی سے چھڑا کے، ظالموں کے ظلم سے چھڑا کے ہم نے تمہیں آزادی دی ہے محمد الرسول اللہ کے صحابہ اور صحابیوں، یاد ہم نے۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ، ہم نے تمہیں جگہ بھی دی، اپنا علاقہ بھی دیا، سکون بھی دیا، اور پھر جب جنگ ہوئی فآواکم بنصرہ، فآواکم وأیدکم بنصرہ، اور اللہ نے پھر تمہاری مدد کی تھی کہ مدینہ میں ابھی آئے ہیں، 1.5 سال ہوا ہے، ادھر سے ابو جہل پارٹی کٹھی ہو کے آ کے انہوں نے لڑائی کے لیے اکٹھے ہو گئے، اور محمد الرسول اللہ کے ساتھ جو صحابی 313 یا 15 تھے، 1000 کا لشکر، چھریوں، برچھیوں، تلواروں، نیزوں کے ساتھ، اور یہ چند سوٹیاں اور چند چھریاں یہ پکڑ کے، اور چند تلواریں ان کے پاس تھیں۔ اللہ کہتا ہے یاد رکھنا اتنے بڑے ابو جہل کے لشکر کو، اے میرے نبی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے میرے نبی ہم نے تمہاری مدد کی تھی تو تم نے ابو جہل کو شکست دے سکے، اور تم نہیں دے سکتے تھے، اتنے بڑے لشکر کو تم مار نہیں سکتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے یہ مدد آئی تو اے میرے نبی یہ پھر ہوا ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، میرے نبی اور میرے نبی کے صحابیوں، تم نے ان کو کافروں کو نہیں مارا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ نے آسمان سے فرشتوں کی مدد کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ برباد کر کے 70 ان کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کروایا۔ میرے نبی یہ ہم نے کیا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ نے ان کو قتل کیا تھا، تم نہیں مار سکتے تھے۔ ایویں ابو جہل کو سمجھتے ہو تم، یہ ہم نے تمہاری مدد کی تھی۔ اور بلکہ نبی علیہ السلام نے، حدیث میں آتا ہے، مٹی زمین سے ایسے پکڑ کے نا ایک مٹھی نبی علیہ السلام نے ان کی طرف ایسے پھینکی، جب پھینکی تو اللہ نے پتہ ہے کیا کیا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، میرے نبی تم نے تو مٹی پھاڑ کے ایسے پھینک دی، یہ اللہ کی ذات تھی، اللہ نے اس مٹی کا دانہ دانہ کافروں کی آنکھوں میں پہنچا دیا کہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی اگے کی، یہ مٹی مٹی ہو گئی ساری، یہ اللہ نے مدد کی ہے۔ تم کمزور تھے، تم تھوڑے تھے، تمہیں ہم نے مدینے میں جگہ دی، اور پھر ہم نے تمہاری مدد کی
کہ بدر میں ہم نے ان کو اتنے بڑے لشکر کو ہم نے شکست فاز دے دی ایک چند تلواروں چند سوٹیوں کے ساتھ، اور لشکر میں سامان ہی کوئی بھی نہیں ہے. یہ اے نبی یہ ہم نے کیا تھا. اب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تھا نا. اب ایمانداری سے یہی آیت لگتا ہے جو میں نے شروع میں آپ کو کہی تھی کہ قرآن مجید کا اسلوب ایسے لگتا ہے، قرآن مجید تازہ ابھی ایسے لگتا ہے یہ پاکستانیوں کے لیے یہ آیت اتری ہے. کیا اللہ نے پھر وہی بات سو صحابہ کو کہی تھی، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اے صحابہ تم تھوڑے تھے. ایسے لگتا ہے اللہ پاکستانیوں کو کہہ رہے ہو، پاکستانیوں اور ایک وقت تھا تم انڈیا کے ساتھ ہندوستانیوں کے ساتھ رہتے تھے، تم تھوڑے تھے. 40 کروڑ کی آبادی تھی اور اس میں پاکستان یہ جو مغربی پاکستان ہے 3 کروڑ اس کی آبادی بنتی ہے اور مشرقی کی 4. بہت زیادہ سے تم سے. یہ جس طرح اللہ نے صحابوں کو کہا تھوڑے تھے، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ ہمیں بھی کہہ رہا ہے کہ اور پاکستانیوں تم تھوڑے تھے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور تم کمزور بھی بڑے تھے. یاد رکھنا یہ پاکستانیوں تم کمزور تھے. یہ بات دیکھو، سارے ملک کے اندر جتنی بھی وزارتیں تھیں یہ ساری ہندوؤں کی اور سکھوں کی وزارتیں تھیں. مسلمانوں کے پاس پورے ہندوستان میں ایک وزارت بھی نہیں تھی. یہ اتنے تب ہر قسم کی طاقت ان کے پاس تھی. وہ انگریز کے ایجنٹ تھے، انگریز نے ان کو آگے کیا ہوا تھا. اب وزارتیں ان کے پاس تھیں. سارے ہندوستان کی 40 کروڑ کی آبادی میں سارے جج بھی ان کے تھے. 40 کروڑ کی آبادی کے اندر جتنے ڈی ایس پی تھے یہ سارے کے سارے ہندو اور سکھ تھے. جتنے ایس پی تھے ہندو اور سکھ تھے. اور جتنی بھی یہ ان کے بڑے بڑے ان کے پنڈ جو تھے یہ سارے کے سارے پنڈ فلانا پنڈ فلانا پنڈ فلانا پنڈ سارے ان کے پنڈ تھے. اور مسلمانوں کے پاس کہاں زمین تھی؟ مسلمانوں کے پاس کہاں تھا؟ اللہ نے کہا تم کمزور تھے، تمہارے پاس کیا تھا؟ کارخانے ان کے پاس تھے، فیکٹریاں ان کے پاس تھی، بڑے بڑے پنڈ ان کے پاس تھے، ہر قسم سنیارے. یہ پورے گجرانوالہ میں یاد رکھیں ایک بھی سنیارے کی دکان مسلمانوں کی نہیں تھی، ساری سکھوں اور ہندوؤں کی. ساری ان کی دکانیں تھیں. اور مسلمان کیا تھے؟ وہ جو اللہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تم اتنے کمزور تھے کہ مسلمان کیا تھے؟ مسلمان تھے ان کی گائے اور بھینسوں کو پٹھے ڈالنے والے تھے. یہ مسلمان ان کے کھوتے اور گدھے اور ان کے گھوڑے کو پھکیں ڈالنے والے، پھک ڈالنے والے یہ انہوں نے ملازم رکھے ہوئے تھے. نوکر اور چاکر اور صفائیاں کرنے والے جو رکھے ہوئے تھے، سلام کرنے والے مسلمانوں کا یہ حال تھا. وہ جو اللہ نے مکہ والوں کو کہا وہی یقین کریں، ایسے لگتا ہے اللہ میں. اور تم کمزور تھے اور تم وہ جو پنڈوں میں نہیں آج کل ایک لفظ بولتے کمی، ہر قسم کی کمی قوم جو تھی نا یہ ساری مسلمانوں کی کمی قوم تھی. جتنے ٹرکوں کے اڈے ان کے تھے. ہمارے گجرانوالہ کے کئی ایم این اے ایم پی اے جو تھے ان کے جا کے یہ اور کئی حکیوں کی نڑیاں باندھتے تھے. آج کل ایم این اے ایم پی وزیر بنے ہوئے ہیں. اس وقت ان کے اڈوں کے اوپر یہ وزن اٹھانے والے مسلمان وزن اٹھانے والے تھے. پانڈی لوگ تھے یہ مسلمان لوگ. پھر صرف یہ نہیں کہ پانڈی تھے بلکہ مسلمانوں کی غربت کا یہ آپ دیکھ لیں. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کہتا ہے نا تم کمزور تھے. رب کی قسم دیکھ لو سارے گجرانوالہ میں یا لاہور میں بڑی بڑی کوئی بھی پرانی عمارت نظر آتی ہے نا یہ فلانے سکھ کی حویلی ہے، یہ فلانے سے اور کوئی مسلمانوں کی حویلی ہے پورے گجرانوالہ میں ایک بھی بتا دو مجھے. ساری کی سارے تو طاقت تھی نا یہ ان کے پاس تھی. مسلمان تو کمزور تھے بالکل. یہ تو نوکر چاکر ان کے کمین تھے، ان کے کام کرنے والے تھے. اور غربت کا یہ حال تھا. ہمارے تایا جی تھے میاں جی محمد سراج الدین، بڑے نیک آدمی تھے. یہ سنایا کرتے تھے کہ ہم ہندوستان میں وہاں تھے تو مجھے کہنے لگے آفت جی آپ کو نہیں پتہ اب کے مسلمانوں کو نہ دیکھو ہم کتنے غریب تھے اور ماڑے تھے
کہ دوپہر کے وقت پرانا وقت تھا، اس وقت دوپہر کا کھانا نہیں ہوتا، سویرے کچھ کھایا کچھ شامی پایا، دوپہر کو نا وہ چنے چاول بنا کے چھولے بنا کے تے وہ کھاندے ہوندے سن لوگ. اور اگلی بات کہنے لگے حافظ جی پاکستان بننے سے پہلے ہمارے پاس چنے بھی نہیں تھے کہ بھن کے کھوائیے کھا لئیے. انہوں نے کہنے لگے کہ ہمارے ادھر ہندنیاں سکھنیاں جو تھیں ان کی عادت تھی کہ یہ پچھلے پیر نکلتی تھی چنے وغیرہ لے کے نا چھابیوں کے اوپر یہ جاتی تھی پنا کے تے لے کے آندیاں سن. اور مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ یہ بڑے طریقے کے ساتھ چلتے نا اس ہندنی کے کپڑے کے ساتھ ان کا کپڑا لگاتے، بس کپڑا یہ لگاتے تو اس وقت وے مسلیا وے پلیت کر دیتا ہی پلیت کرتا ہی، وہ چھابا پورا سٹ کے چنیاں دا چاولاں دا تھلے وہ چلی جاتی تھی اور مسلمان بھج کے جا کے زمین تو دانے چن کے کھادے سن. اے نے وڈے چودھری اتنے کمزور تھے کہ زمین تو دانے چن چن کے کھا. سب گزارا ہی نہیں سی ہوندا کہ اور کھانے کو شے ہی نہیں تھی کوئی. یہ اتنے مسلمان تھے. آپ دیکھ لیں کوئی کارخانہ پرانا دیکھ لیں یہ ان کو ہے کوئی شاد ہو. اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں اتنے کمزور فآواکم، اللہ نے جس طرح مکے والوں کو کہا نا تم کمزور تھے تو ہم نے تمہیں مدینہ دیا. یقین مانیے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اللہ یہ کہتا ہے اور تم کمزور تھے ہم نے تمہیں پاکستان دیا ہے اور پاکستان ملا ہے نا. اب تمہاری کوٹھیاں ہیں، اب تمہاری کاریں ہیں، اب تمہاری جیپیں ہیں، اب تمہارے بڑے بڑے ٹاؤن ہیں، اب تمہاری فیکٹریاں ہیں، اب جی کارخانہ ہے جی، اب جی نوکر بڑے ہیں جی، اب نوے سوٹ پاندے ہو نوے. اور یہ اللہ نے پاکستان نعمت دیا تمہیں تو تم نے یہ کام کیا، ورنہ تم تو کمین نوکر ان کے چاکر تھے تم. یعنی عجیب بات ہے اللہ نے جو مکے والے لوگوں کو کہی تھی نا تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم، ہم نے تمہیں جگہ دی، ہم نے تمہیں پھل دیے کھانے کو. اے محمد الرسول اللہ کے ساتھیو یقین کرو وہی حال ہے پاکستانیوں کو. اور پاکستانیوں تم کمزور تھے، غریب تھے، نوکر تھے، کمین تھے، پانڈی تھے تم ان کے، اور ہم نے تمہیں مجھے جگہ دی. آج تم بڑے بڑے نہ بنے پھرتے ہو نا فلانا چودھری فلانا چودھری فلانا چودھری، اور یہ سارے ان کے گائے بھینس کو ان کو پٹھے ڈالنے والے لوگ تھے. یہ سارے ہم نے تمہیں دیا ہے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. اللہ نے صحابہ کو کہا کہ ہم نے تمہیں مدینہ میں جگہ دی پھر تمہاری مدد کی تھی بدر کے دن. یقین کرو ایسے ہمیں لگتا ہے کہ آپ پاکستانیوں تمہیں پاکستان دیا اور پھر ہم نے تمہاری مدد کی. یہ 65 کی جنگ میں آپ ذرا کتابیں پڑھ کے دیکھیں پریشان ہو جائیں گے. اگر 8 دن جنگ اور رہتی تو پاکستان کے پاس ایک گولی بھی چلانے کو نہیں تھی. وہ سیدھا آ کے ہم سارے مسلمانوں کو سارے پاکستانیوں کے اوپر قبضہ کر سکتے تھے. اللہ نے کیا کہ جنگ بند ہو. یہ بات سمجھ لیں اگر 8 دن بھی جنگ اور رہتی نا تو پاکستان کے پاس ایک گولی نہیں تھی چلانے کو. اللہ نے وہ جنگ بند کرائی، ان کی عزت رہ گئی. اور وہ ٹینکوں کے اوپر جو حملہ کرنے آئے تھے اللہ نے حوصلہ دیا کہ نوجوانوں کے بم بن کے ٹینکوں کے نیچے گئے اور ٹینکوں تباہ کر دیا. یہ اللہ نے حوصلہ دیا تھا، اللہ نے مدد کی تھی تمہاری، تم بچے ہوئے ہو.